الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة المائدة يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه۔ ترجمہ: اے پیغمبر، جو لوگ کفر میں جلدی کرتے ہیں کچھ تو ان میں سے ہیں جو منہ سے کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں لیکن ان کے دل مومن نہیں ہیں، اور کچھ ان میں سے جو یہودی ہیں ان کی وجہ سے غمناک نہ ہونا، یہ غلط باتیں بنانے کے لیے جاسوسی کرتے پھرتے ہیں اور ایسے لوگوں کے بہکانے کے لیے جاسوس بنے ہیں جو ابھی تمہارے پاس نہیں آئے، صحیح باتوں کو ان کے مقامات میں ثابت ہونے کے بعد بدل دیتے ہیں۔ جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے یہودی زمانہ قدیم سے آ کر مدینہ میں آباد ہوئے تھے، اور جب آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہودیوں نے باوجود یہ کہ آپ کو جان لیا اور آپ کو پہچان لیا، کیونکہ وہ تورات شریف پڑھاتے تھے، لیکن انہوں نے آپ کو نہ مانا سوائے کچھ اشخاص کے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور یہ یہودی طرح طرح سے مخالفت کرتے اور مسلمانوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دیتے تھے، اور انہی لوگوں میں سے منافق بھی تھے جنہوں نے ظاہر میں اسلام کا کلمہ پڑھ لیا تھا اور جھوٹ موٹ کہہ دیا تھا کہ مسلمان ہیں، حالانکہ دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ یہ بھی مسلمانوں کے لیے مصیبت بنے ہوئے تھے۔ اس آیت کی شان نزول میں معالم تنزیل صفحہ نمبر 36 میں ہے کہ خیبر میں جو یہودی رہتے تھے ان میں سے جو سردار قسم کے لوگ تھے، ان میں سے ایک مرد نے ایک عورت کے ساتھ زنا کر لیا تھا۔ یہ دونوں شادی شدہ تھے۔ تورات شریف کے قانون کے مطابق ان کو رجم کرنا تھا، یعنی پتھر مار کر سنسار کر کے موت کی سزا دینی تھی، لیکن یہودیوں نے ان کو رجم کرنے سے گریز کیا، رجم کو اچھا نہ جانا کیونکہ وہ ان کے بڑے لوگوں میں سے تھے۔ پھر یہ آپس میں کہنے لگے کہ یثرب یعنی مدینے میں جو یہ صاحب یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی کتاب میں رجم نہیں ہے، کوڑے مارنے کا حکم ہے، لہذا ان کے پاس چلو اور ان سے سوال کرو۔ یہودیوں کا ایک قبیلہ بنی قریظہ مدینہ منورہ میں رہتا تھا۔ خیبر کے یہودیوں نے ان کے پاس پیغام بھیجا اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرو کہ اگر مرد اور عورت زنا کریں اور شادی شدہ ہوں تو ان کی کیا سزا ہے۔ اگر وہ یہ حکم دیں کہ کوڑے مار کر چھوڑ دو تو قبول کر لینا، اور اگر رجم کا حکم دیں تو قبول نہ کرنا اور گریز کرنا۔ جب یہ لوگ مدینہ منورہ آئے اور یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکھی گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے فیصلے پر راضی ہوگے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، ہم آپ کے فیصلے پر راضی ہوں گے۔ آپ نے ان کو رجم کا فیصلہ سنا دیا اور اس پر وہ فیصلہ ماننے سے منحرف ہو گئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابن سوریہ کو درمیان میں ڈالیں۔ ابن سوریہ ایک ایسا شخص تھا جو یہود کے علماء میں سے تھا، اور آپ نے یہود سے فرمایا کہ تم ابن سوریہ کو جانتے ہو؟ کہنے لگے ہاں۔ فرمایا کہ وہ تم لوگوں میں کیسا شخص ہے؟ کہنے لگے کہ وہ یہودیوں میں روئے زمین پر سب سے بڑا عالم ہے جو تورات شریف کے احکام سے واقف ہے۔ آپ نے ابن سوریہ کو بلوایا اور فرمایا کہ میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جس نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمائی اور تمہیں مصر سے نکالا اور تمہارے لیے سمندر پھاڑا اور تمہیں نجات دی، اور جس نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا اور جس نے تم پر من و سلوہ نازل کیا، کیا تم اپنی کتاب میں شادی شدہ زانیوں کے لیے رجم کی سزا نہیں پاتے؟ ابن سوریہ نے کہا ہاں، قسم اس ذات کی جس کی آپ نے قسم دلوائی، تورات شریف میں رجم کا حکم ہے۔ اس نے کہا کہ ہم نے یہ صورت نکالی جب کوئی بڑا آدمی زنا کرتا تھا تو اسے سزا دیے بغیر چھوڑ دیتے تھے، اور جب کوئی کمزور آدمی زنا کرتا تھا تو اس پر سزا جاری کرتے تھے۔ اس طرح سے ہمارے بڑے لوگوں میں زنا کاری زیادہ ہو گئی۔ انشاءاللہ اس آیت کو ہم کل ختم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔